الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزب البحر سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پہلی ویڈیوز کے اندر ہم نے حزب البحر کی فضیلت کو جو ہے تقریباً ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر حزب البحر شریف کی تلاوت بھی الحمدللہ موجود ہے۔ جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ حزب البحر شریف کی بے انتہا فضیلت ہے، بے انتہا فضیلت ہے۔ ہر کام کے لیے مجرب ہے، نظر بد کے لیے، جادو ٹونے، عاصف، جنات اور بدعاملوں کے شرور سے محفوظ، شر سے محفوظ کے لیے بھی بہترین عمل ہے۔ کوئی اگر اس کو عصر سے مغرب کے درمیان 3 بار پڑھتا ہے اپنے جائز مقاصد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقاصد کو پورا فرماتا ہے۔ اب رہی بات کہ حزب البحر کی اجازتوں کا ایک سلسلہ ہے اور زکوٰۃ کا ایک سلسلہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور سفر کے مہینے میں جو ہے 6، 7، 8 یا 7، 8، 9 کیا 6، 7، 8 یا 7، 8، 9 میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ، بزرگوں نے وضع کیا علم العادات کے تحت، کیونکہ بحر سے اس کا تعلق ہے، سمندر سے اس کا تعلق ہے، سمندر اور پھر ان دنوں کے جو ہے علم العادات سے جب آپ اس کو جوڑتے تو پھر یہ نکلتا ہے۔ تو اب ان دنوں کے اندر بزرگوں نے کثیر تعداد میں اس کی زکوٰۃ دی ہے۔ اچھا، یہاں تک میں آپ کو بات بتا دوں، شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے نا، تو پہلے اس کو جو ہے وہ شخص جو ہے حزب البحر کا عامل ہوتا ہے، یعنی ولایت کا تعلق بھی حزب البحر کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا فضیلت، کہ تقریباً بزرگوں نے اس کو پڑھا ہے، اور تقریباً سلاسل کے اندر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑے کمال کا وظیفہ ہے، جس کی اتنی برکت ہے کہ جس کو بتایا جائے جتنا اس کو بتایا، یعنی یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں یہ ہو تو اس گھر کو اللہ جلنے سے، چوری ڈکیٹی سے اور جنات کے شروع سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ کے کئی طریقے ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں۔ ایک تو اس کا طریقہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 6، 7، 8 یا 7، 8، 9 کو زکوٰۃ دیا جائے۔ اچھا، جو شخص زکوٰۃ دینے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ معتکف ہو جائے، یعنی ایک کمرے میں اعتکاف میں آ جائے، غیر ضروری بات نہ کرے، غیر ضروری مل ملاپ نہ کرے، احرام کی حالت میں کرے، یہ بہت بہترین ہے۔ ترک جلالی و جمالی کرے، گوشت جو ہے گوشت، انڈا، مرغی، ان ساروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر جب جیسے یعنی 6 کو اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو 6 کے مغرب سے پہلے وہ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اپنے یہ بندہ کسی عامل سے یا شیخ سے پوچھ لے تو زیادہ بہتر ہے، استغفار پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے اور کلمہ طیبہ پڑھے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اچھا، زکوٰۃ 3 دن میں کتنی ادا کی جائے؟ زکوٰۃ کبیر جو ہے وہ جو ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کبیر کے لیے یہ ہے کہ 120 بار روزانہ، یعنی مغرب سے لے کر عصر تک آپ 120 بار پڑھ لیں، پھر اگلے دن 120 بار، پھر اگلے دن 3 دن میں، اس طرح یہ 360 کی تعداد ہو جائے گی، تو یہ زکوٰۃ کبیر ہو جائے گا۔ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی 20 کر کے یا 40 کر کے آپ ایک نشست میں 40 پڑھ لیا، پھر 1-2 گھنٹے کے گیپ سے پھر 40 پڑھ لیا، یا ایک نشست میں ہی بیٹھ کے 120 بار بھی پڑھا، اس کو جا سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کبیر اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کبیر جب ادا ہو جاتی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ زکوٰۃ کبیر کا جو عامل ہوتا ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اس ساری ایک ڈیٹیل ہے جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر دوسری زکوٰۃ اس کی کیا ہے؟ دوسری زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو 10 دن میں، کتنے دن میں؟ یعنی 1 سفر سے لے کر 10 تک، یا 6 سفر سے لے کر 10 آگے آپ جوڑ لیں، تو 10 دن میں اس کو روزانہ 40 بار پڑھا جائے، روزانہ 40 بار پڑھا جائے۔ اب اس میں اس بندے کی اپنی جو ہے مرضی ہے کہ بھئی یہ اعتکاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ترک جلالی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کرے تو بہت بہتر ہے۔ اور تیسرا جو اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک، کیا ظہر سے لے کر عصر تک 70 بار پڑھ لیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اس کو، یعنی 6، 7، 8 کو یا 7، 8، 9 کو ظہر سے لے کر عصر تک 70 بار پڑھ لیا جائے، تو 3 دن میں یہ 210 بار ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی حزب البحر کی زکوٰۃ اس طریقے سے یہ ادا ہو جائے گی۔ تو
تو یہ 3 طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. تو اب جس کو جو بہتر سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ طریقہ بہتر ہے تو یہ سفر کے ہی مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہر ویڈیوز کو دیکھ کے آپ زکوٰۃ نہ کرنے لگ جائیں. یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں, یہ بہت بڑا عمل ہے. صاحب مجاز کی اجازت ضروری ہے. اچھا میری جتنی بھی ویڈیوز بالخصوص اس طریقے کے عملیات کی ہے اس میں کامن اجازت کسی کو بھی نہیں ہے, عام اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو ہمارا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اسکرین میں, آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں. ہماری ٹیم کے لوگ آپ سے اپنے ڈیٹیل وغیرہ پتہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں, تو پھر ہماری ٹیم اس کو اجازت دے گی. یہ بات یاد ہے کہ آپ سوچیں گے یار یہ کیوں نہیں اجازت ہے. میرے بھائی, ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. میڈیکل کھولنے کے لیے لائسنس ہوتا ہے. ایک دنیاوی معاملات کے لیے اگر ہر بندہ ہی چھری چاپڑ لے کے بیٹھ گیا اور ڈاکٹر کے آلات لے کے بیٹھ گیا اور کوئی دانت نکالنے والا بیٹھ گیا تو پتہ چلا دانت نکلنا کون سا تھا, نکلوایا کون سا لیے. تو آج جو سب سے میں ایک بات بتا دوں, اس کے بھی بڑے معاملات ہیں کہ ہم ویڈیو کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ یار کاروبار نہیں چل رہا, یہ وظیفہ پڑھ لو, گھر لینے کے لیے یہ والا پڑھ لو. اب وہ لوگوں نے تو فیس بک اور یوٹیوب تو بھرا پڑا ہے اس چیز سے. اب وہ لوگ لیتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اجازت بہت ضروری ہے, اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے جو قرآن عطا کیا تو سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ علق. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اقرا, پڑھیے. اللہ کی طرف سے اجازت ہوتا ہے تو حضور پڑھتے ہیں, ورنہ پہلے حضور نے 3 بار فرمایا لا اقرا, میں نہیں پڑھتا, لا اقرا, میں نہیں پڑھتا, لا اقرا, میں نہیں پڑھتا. یہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا, نہیں, بلکہ کسی کو کھانا آتا ہو, ہاتھ بھی ہو, دانت بھی ہو, لیکن کہہ رہا میں نہیں کھاتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھا ہی نہ سکتا. حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ کیونکہ اجازت نہیں تھا. جب آیا نا اقرا, آپ پڑھیے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو پڑھا. تو اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ حدیثیں دیکھ لیں, حدیثوں میں بھی اجازت ہے, فقہ کے اندر بھی اجازت ہے. جو لوگ درس حدیث کر رہے ہیں, جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں, ان کو اجازتیں ملتی ہیں. خلافتوں میں بھی اجازت, پوری گاڑی تیار ہو, انجن VIP بنا ہوا ہو, ساری چیزیں ہو, لیکن جب آپ کے پاس چابی نہ ہو, آپ اس کو چابی سے اسٹارٹ ہی نہ, شیلف نہ مارے, تو گاڑی چلے گی؟ پورا انجن تو نیا نہیں چلے گی. تو یہی اجازت کام کرتا ہے. تو بالکل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ساری چیزوں کی بڑی برکت ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے, میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ حزب البہار کے ہر فقرے کے اوپر, ہر لائن کے اوپر ہم اس کے کمالات بیان کریں گے, کہ جیسے اللہم یا علیجو, یا عظیم, یا حلیم, یا علیم, اس کے کیا کمال ہیں, اس کی اپنی کیا خصوصیت ہے. تو ایک ایک فقرے کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. کاف ہا یا عین صاد. تو جیسے موقع ملتا جائے گا اور وقت کی مناسبت کے ساتھ, تو انشاءاللہ میری ذاتی خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے کہ ہم اس پہ ورکنگ کریں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں. رب کریم ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے.